یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ اور عدیل بڑائی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے جو یہیں بیٹھ کر میں نے خبر دی تھی، اور جب یہ بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور کسی بھی فلائٹ سے آ رہے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوحرام برپا کر دیں گے، پاکستان کو میاں صاحب کی ضرورت ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے گانا ٹویٹ کر دیا کہ واپس آ جائیں، آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور یہاں پہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ میاں صاحب اقتدار سنبھال رہے ہیں، اور بلکہ ایک بہت بڑے صحافی، ایک بہت بڑا تجزیہ کار نے تو یہ کہا کہ میاں صاحب کو یہ تو بتا دیا گیا ہے، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ حکومت گرائی جا رہی ہے عمران خان کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے۔ میاں صاحب پریشان ہے حکومت میں آنے کے بعد کی صورتحال سے کہ اس کے بعد حکومت کیسے چلانی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، good problem to have۔ ہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ وہ دو ہی صورتوں میں پاکستان آ سکتے ہیں، حکومت ان کو گرفتار کر کے لے آئے یا لندن سے ان کو یو کے اتھارٹیز نکال دیں، اس کے علاوہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوتا ہوں؟ کیونکہ میں ان کے کیسز سے واقف ہوں کہ ان کے کیسز کس سٹیج پر ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے، اور میاں صاحب جیل نہیں کاٹ سکتے۔ اور مجھے بتائیں وہ سارے صحافی، وہ تجزیہ کار جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی، جنوری میں چلی جائے گی، میاں صاحب کسی وقت واپس آ سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ٹکٹ بھی کٹوا دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے اور یہی ہوگا، تو کہاں ہیں وہ صحافی اور تجزیہ کار؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حکم پر اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے جو پتہ کھیلا ہے وہ کام کر گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا، خط لکھ کے کہا کہ 10 دن کی ڈیڈ لائن ہے، رپورٹ دے ورنہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے لاہور لیکن صدیق اگر رپورٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد اب حکومت کے پاس نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا کرنے کے لیے؟ دیکھیں حکومت سے پہلے تو آپ سوچیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو جو بیماریاں اس میں لکھی گئی ہیں، نواز شریف صاحب کو ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، لیکن ان کے آنے کی جو خبریں دے رہے تھے نا، جو امکان لگائے بیٹھے تھے، جو دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے، جو نظریں ادھر لگائے بیٹھے تھے ایئرپورٹ کی طرف، جنہوں نے جو ہے وہ برانڈ سے جا کے شاپنگ بھی کر لی تھی، کپڑے سلوا لیے تھے، تیاری کر لی تھی کہ ہم نے تیار ہو کے جانا ہے، میاں صاحب کا استقبال کرنا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ جتنی بیماریاں لکھی ہوئی ہیں ان کو ٹینشن ہو جائے گی، اللہ معاف کرے، ان کو کوئی نہ کوئی ان میں سے بیماری ہو سکتی ہے۔ جو میاں صاحب کے آنے کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، جو بار بار کہہ رہے تھے کہ اعلان سنیے میاں صاحب آ رہے ہیں، اب کہاں ہیں وہ اعلانات؟ کہاں ہیں وہ دعوے؟ کہاں ہے میاں صاحب کا وہ دعویٰ جو آخری تقریر میں انہوں نے کہا تھا جلد آپ سے پاکستان میں ملاقات ہوگی؟ ایاز صادق صاحب کا بیان دیکھیں، جاوید لطیف صاحب کا بیان دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کا بیان دیکھیں، کہاں ہیں انہوں نے؟ یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اسد صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں پیچھا مڑ وے ڈولا تیری لوڑ پہ گئی۔ ہاں بالکل، یہ لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اس وقت ضرورت ہے اور وہاں پر رپورٹوں پہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اسد چودھری صاحب کے ساتھ ہمارے ایک ٹیم ممبر بیٹھے ہیں، وہ بڑے منتظر ہیں میاں صاحب کی واپسی کے، تو سب سے بڑے منتظر تو عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم پاکستان۔ انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آپ واپس آ جائیں، عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا سارا کچھ میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، واپس آنے والے بنے۔ دیکھیں میاں صاحب اعلان کریں، ان کے اتنے چاہنے والے ہیں یہاں پہ، اتنے چاہنے والے ہیں کہ وہ ان ساروں سے وہ ٹکٹ لے لیں۔ مزدار صاحب نے کہا ہے کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں جو نیا صحت کارڈ آیا ہے اس سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے اس سے بڑی شریف خاندان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس عثمان بزار کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھتے، وہ عثمان بزار صاحب ان پہ ٹونٹ کر رہے ہیں۔ اب تو آ ہی جانا چاہیے میاں صاحب کو، اب عثمان بزدار صاحب پہ آ گئی ہے میاں صاحب۔ میاں صاحب اب آ جائیں، اب آ جائیں پلیز، ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے اب آ جائیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر اب انہوں نے کیوں آنا ہے؟ لیکن ان کے تو پاکستان میں کچھ رہا بھی نہیں ہے، کیسز بھی اتنے چل رہے ہیں۔ وہ پاکستان ایک ہی صورت میں آئیں گے اگر نون لیگ کو اقتدار مل جائے، عدالت میں کوئی جسٹس ملک قیوم صاحب کی طرح کا کوئی جج ہو جس سے، اور میاں صاحب جو ہے وہ اب فون پہ سے تسلی نہیں ہوگی، میاں صاحب اس جج کو کہیں باہر بلائیں گے، اس سے قسم قرآن اٹھوائیں گے، تب میاں صاحب آئیں گے۔ وہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے خط میں چند اہم چیزیں لکھنا بھول گئے ہیں، ڈاکٹر کو لکھنا چاہیے کہ مریض کے دل کو خوش رکھنے کے لیے ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے، اور نواز شریف کو لندن میں 10 مہنگے اپارٹمنٹس لے کے دیا جائیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ لکھ دیا جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی۔ صدیق صاحب بالکل ایسے ہی ہے، میاں صاحب نے دیکھیں واپس نہیں آنا، اور اس میڈیکل رپورٹ سے 3 صفحات کی میڈیکل رپورٹ نے 3 ماہ کا بیانیہ چیک نہیں ہوگا۔ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بھی ڈیلیگیشن بھیجے اور اس کو کراس چیک کروائے؟ ماری اس پہ آپ کو کل خبر دیں گے انشاءاللہ، اس پہ ایک سٹوری پہ کام کر رہا ہوں میں، کل آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے، لیکن یہ 3 صفحات کی رپورٹ
3 माह के ठीक है। शरीफ खानदान के हामियों के बनाए गए बयानिए पर बम गिरा दिया गया। हमारे टीम मेंबर जिनका भी आप सिद्दीक जिक्र कर रहे थे, मुझे पीछे से कान में कह रहे हैं कि जब मियां साहब आएंगे सबको पता लग जाएगा। फिर से नवाज शरीफ साहब की बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट सामने आई है और उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, एक स्ट्रेस में है और उसके साथ साथ बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और बीवी के इंतकाल का सदमा दिल का मर्ज बढ़ा सकता है। ये उस मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ट्वीट भी की है और उन्होंने ये कहा है कि दिल की तमाम बीमारियों का इलाज सेहत कार्ड से हो सकता है। तो अदील, एक तरफ जहां पर रिपोर्ट सामने आई है, डॉक्टर से सफर ना करने का मशवरा भी दिया नवाज शरीफ साहब को, दूसरी तरफ इस वक्त हुकूमती वज़रा मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो लेख किस तरह की है? क्या वाकई में हकीकत पर मबनी है? क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब स्ट्रेस में मुब्तला हैं? मैं ये समझता हूं कि जब सिस्टम हरकत में आता है, जब इदारे रियासत वाकई वो अपना काम करती है, तो उसके बाद फिर ताकतवर से ताकतवर शख्स भी जो है वो फिर इसी तरह का काम करता है। फिर वो अपने आप को मजबूर, लाचार, गरीब, सबसे ज्यादा मस्कीन, सबसे ज्यादा शरीफ, सबसे ज्यादा इस वक्त पिसा हुआ शख्स जो है ना, वो अपने आप को जाहिर करके फिर इसी तरह मिन्नतों तरलों पे बात आ जाती है। यानी अब से चंद हफ्ते पहले तक तो सूरत हाल ही डिफरेंट थी। ये तो कह रहे थे हम अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आएंगे। कोई कह रहा था जी जनवरी में इनकलाब आने वाला है, लेकिन जनवरी गुजरने के बाद एक रिपोर्ट आ गई है। अब वो रिपोर्ट ये कह रही है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के कराए बगैर लंदन से ना जाएं, वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ को खुली फिजा में चहलकदमी करने की जरूरत है। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम भी करने की जरूरत है। हालांकि वो वहां पर जिस तरह मीडिया से आके गुफ्तगू करते हैं अपने अपार्टमेंट से और अपने दफ्तर से बाहर आके, वहां तो कोई कोरोना के एसओपीज नजर नहीं आते। फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जी डॉक्टर्स ने आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफर या अवामी मुकामात जैसे कि हवाई अड्डों पर जाने से मना कर दिया है। फिर उन्होंने कहा जी कि रिपोर्ट के मुताबिक कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं, वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। वो अभी शदीद जहनी दबाव में है और जहनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। कोरोना के सबब नवाज शरीफ को सांस का भी मसला हो सकता है। वो दिल के मरीज हैं, कोरोना वबा के सबब उनकी जान भी जा सकती है। उनकी जब तक एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो सेहत सेंटर के करीब ही रहें, अद्वियात लेते रहें। डॉक्टर ने लिखा है कि उन्हें हाल ही में बताया गया है कि चूंकि बहुत पैनिक सिचुएशन है, बहुत बुरी सिचुएशन है। यकीन करें कि वो शीरी मजारी साहिबा सच्ची रो पड़ी थी। अगर उस वक्त, आप तो चूंकि लोगों को पता चल गया ना, उस वक्त तो लोगों को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। उस वक्त तो जो सूरत हाल काबीना में सामने रखी गई होगी, बल्कि बहुत से लोग वैसे आंसुओं से ना शायद रोए हों, लेकिन उनके दिल जरूर रोए होंगे, क्योंकि अभी जिस तरह की सूरत हाल, यही तो मजाक है ना। अब आप खुद देखें ना, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। सबसे बड़ा मसला यह है, चंद हफ्ते पहले तक माहौल क्या था कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से बाहर गए, अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं, और आज ये रिपोर्ट देखने के बाद ऐसे लगता है कि यानी ये मिन्नतें हैं, ये तरले हैं और वो हरबे हैं जो कि एक आम अदालती केस में कोई आदि मुजरिम जो अपनाता है और इस तरह की रिपोर्ट पेश करता है। कितने अफसोसनाक बात है, लेकिन वो सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, अवाम के सामने ये सब चीजें आ रही हैं।